کسی بستی میں ایک مومن رہا کرتا تھا جس کی 5 اولاد تھیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کا گزر سفر بھی صحیح چلتا اور 2 بیٹے بھی کام کاج کیا کرتے تھے اور 2 بیٹیاں بھی پڑھ لکھ کر اب گھر میں ہی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں اور گھر کے گزر سفر میں ہاتھ بٹانے لگی تھیں اور مولا کی ثنا خوانی بھی کرتی تھی۔ مگر سب سے چھوٹا بیٹا پیدائشی معذور تھا، اس کے پاؤں الٹے تھے، زمین پہ اس کی تلیاں نہیں، پیروں کا اوپر کا ابھار لگتا تھا۔ جب تک چھوٹا تھا، گود میں تھا، اب تو ماں باپ اتنے پریشان نہیں تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کے والدین کی پریشانی بڑھتی گئی کہ ہمارا یہ بیٹا کبھی بھی چل نہیں پائے گا اور زندگی بھر اپاہج رہے گا۔ دن گزرتے رہے اور وہ بیٹا اب 10 سال کا ہو گیا۔ ایک دن معصومیت سے اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ بابا کیا میرے پاؤں کا کوئی علاج نہیں ہے؟ اس کے والد پہ تو جیسے بجلی ہی گر گئی، مگر بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، تمہارا بھی علاج ضرور ہوگا۔ اور اب بیٹے کی پریشانی اور کھا رہی تھی اسے کہ کرے تو کرے کیا۔ اب ہر دوست سے مشورے کرنے شروع کر دیے، سب نے یہی کہا شہر جا کر ڈاکٹر کو دکھا آؤ۔ بالآخر شہر بیٹے کے ساتھ آیا، ایک بڑے ڈاکٹر کی بڑی فیس ادا کر کے بیٹے کو دکھایا۔ اس ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج صرف بیرون ملک میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ابھی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، اور اس سے پہلے ایک پاؤں کا آپریشن ہوگا، اس میں 6 ماہ لگیں گے، شاید ٹھیک ہوتے۔ پھر دوسرے پاؤں کا آپریشن ہوگا، اس میں بھی 6 ماہ لگیں گے، پھر بھی آگے کا کچھ پتہ نہیں کہ آپریشن کے بعد مکمل ٹھیک طور پر چل پائے گا یا نہیں، اس کی ضمانت بھی کوئی نہیں ہے، اور خرچہ آپ کی اوقات سے شاید بہت ہی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر باپ بیٹا بہت ہی مایوس گھر کو لوٹے اور عمر ایسے گزارنے کی ٹھان لی۔ چند دنوں بعد ماہ محرم آ گیا اور ہر طرف غم حسین چھایا ہوا تھا، ساتھ ہی ان کے گھر کے بارگاہ تھی جس میں علم عباس سجا تھا، اور 10 محرم کی رات آ گئی۔ پورا گاؤں علم عباس کی زیارت کرتا جا رہا تھا اور نذران عقیدت پیش کر رہا تھا کہ اسی علم عباس کی زیارت کو وہ بچہ بھی آ گیا اور روتے روتے اپنے مولا سے باتیں کرنے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہیں پوری رات سوتا رہا، نہ جانے اپنی معصومیت میں اپنے مولا کو کیا کیا کہتا رہا، اور پوری رات اپنے مولا کے پاس گزار دی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر جانے لگا تو جو چپل اس نے پہنی ہوئی تھی وہ اس کو نہیں ملی، بلکہ ایک پھٹی پرانی چپل پڑی ہوئی ملی۔ وہ بچہ اسے پہن کر گھر چلا گیا اور گھر جا کر سو گیا۔ جب کسی ٹائم نیند سے بیدار ہوا تو وہ بیت الخلا جانے لگا، مگر اس کا والد حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ زور زور سے چلا کے سارے گھر کو اکٹھا کر لیا، میرے بچے کے پاؤں دیکھو، یا مولا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ سارے گھر والے بس بچے کے پاؤں دیکھے جا رہے ہیں، کل تک جو آپائش تھے آج بالکل ٹھیک کیسے ہو گئے۔ سارے گھر والوں نے مولا غازی عباس کا معجزہ دیکھا تو لبوں پہ درود و سلام جاری تھا۔ پھر سارے گاؤں والے آئے، زیارت کی، درود و سلام سے فضا گونج رہی تھی اور غازی عباس علیہ السلام کو نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سکائے سکینہ ابو الفضل عباس پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔